پانی کو اپنی زندگی سے جوڑنے کے لیے اور اس ملک میں ڈیمز بنانے کے لیے کیمپین چل رہی ہے. ڈیم فنڈ جمع کیا جا رہا ہے اور جناب ثاقب نثار صاحب جو کہ پاکستان کے فارمر چیف جسٹس, انہوں نے یہ ڈیم فنڈ کا آغاز کیا اور آج ہم اسی حوالے سے یہ ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کی توجہ اس بات پر دلائیں گے کہ ڈیم فنڈ میں مزید فنڈز کی ضرورت ہے اور جب تک آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا اس وقت تک یہ ڈیم فنڈ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم ڈیمز بنانے میں کامیاب ہوں گے اور اس ملک کو پانی کے مسائل سے چھٹکارا دلانے میں کامیاب ہوں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے. سب سے پہلے تعارف کروا دوں, سید احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آئی ایم پاکستان کیمپین جو ہے ڈیم فنڈ کے لیے پوری دنیا سے پاکستانیوں کے پاس جا کر احمد صاحب کلیکٹ کر رہے ہیں ڈیمز کے فنڈ. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور احمد صاحب کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے جو پاکستان کے لیجنڈری اسپورٹس پرسنالٹیز ہیں. جاوید میاںزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جاوید میاںزاد صاحب کے بارے میں مطلب میں اگر کچھ کہوں تو یہ ظلم ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص انہیں نہیں جانتا تو اس شخص کو پاکستان کرکٹ سے تو بالکل بھی لگاؤ نہیں ہوگا, ڈسون کر دینا چاہیے اس شخص کو. جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس کاز کے لیے وقت دیا. اور جاوید صاحب کے ساتھ موجود ہیں جناب اصلاح الدین صاحب, اگین گریٹسٹ ہاکی پلیئر. جو ان کو بھی نہیں جانتا اس کو بھی ہاکی کی طرف سے کم از کم ڈسون کر دیا جانا چاہیے. اصلاح الدین صاحب, جاوید صاحب, السلام علیکم سر, آپ دونوں کو سلام ہماری طرف سے. جی اچھا, ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی کیمپین ہے, تو احمد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت 10 بلین روپے تو جمع ہو چکے ہیں کیمپین میں, تو کیمپین اس وقت کیسی چل رہی ہے اور دنیا بھر میں کیا رسپانس آ رہا ہے؟ پھر ہم ذرا جاوید صاحب اور اصلاح صاحب کی طرف بھی جائیں گے. ایک تو سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد میں دیتا ہوں اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو, عمران خان صاحب کو اور آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے ہر ورکر کو کہ 50 سال کے بعد ایک ڈیم کا افتتاح ہوا ہے 2 تاریخ کو, تو یہ قوم کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. رمضان کا تحفہ سمجھیں, رمضان کا تحفہ. وہ پہلے ہوتا تھا نا رزق پہ بندش کر دی ہے, اس طریقے کی باتیں سنتے تھے, تو ہمارے ڈیموں پہ کسی نے بندش کر دی تھی, وہ خان صاحب نے توڑ دی کل. اس کے بعد سب سے پھر بہت میں شکر گزار ہوں ہمارے لیجنڈ جاوید میاںزاد صاحب کا اور اصلاح الدین صاحب کا, اس میں جہانگیر صاحب بھی شامل ہو رہے ہیں. تو یہ مہم جو ہے تقریباً کوئی 8 مہینے پہلے ہوئی تھی کینیڈا سے سٹارٹ جناب ثاقب نثار کی اپیل پہ, اور اس کے بعد ودن 3-4 منتھس جو ہے یہ پوری دنیا میں بہت زور پکڑا. آسٹریلیا, UK, دنیا کے ہر حصے میں, ایون پاکستان میں چکوال, مٹیاری, ٹنڈو الایار, ہر جگہ یہ موجود ہے. تو اس کا سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ باٹم اپ ہوتا ہے, یہ کہ نیچے سے اوپر جاتا ہے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ابھی ہم نے کچھ ایونٹس کیے کینیڈا میں اور چیف جسٹس صاحب اس میں تشریف لائے تھے, فردوس عاشق اعوان صاحبہ تشریف لائی تھیں اور فیصل جاوید سب تشریف لائے تھے اس میں. تو اس میں ہم نے 6 ایونٹ کیے اور ایک ایونٹ 4 گھنٹے کا تھا. تو 24 گھنٹے ٹوٹل بنے, اس میں کروڑوں روپے جمع ہوئے, کروڑوں روپے, جس میں سے ابھی فیصل صاحب نے مجھے بتایا کہ 9 کروڑ روپے, اس میں سے 8 یا 9 کروڑ آلریڈی چیف جسٹس صاحب یہ اس میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے سپریم کورٹ کے. اس میں 2 باتیں میں بتانا چاہوں گا عام پبلک کے لیے. اچھا, ہم ان باتوں پر آتے ہیں تاکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں, تو ذرا ہم پہلے جاوید صاحب اور اصلاح صاحب کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں. جاوید صاحب یہ بتائیے کہ آپ, ظاہر ہے پوری قوم کا مسئلہ تو ہے پانی کا, آپ کی اس کیمپین کا اتنا ایکٹیو حصہ بننے کی کیا وجہ تھی اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, میری الحمدللہ ماشاءاللہ سب کو پہلے تو بہت بہت السلام علیکم, اور پھر میری ہمیشہ سے میں پاکستان کے لیے میرے اندر ایک جذبہ ہے. کسی بھی چیز میں لازمی بات ہے کہ مجھے شناخت جو ہے یہ میری پاکستان نے مجھے دی ہے, اور آج میں جو بھی کچھ ہوں میں نمبر 1 پاکستان کی وجہ سے ہوں. تو میں نے تو ہمیشہ اپنی آفر کی ہوئی ہے پورے پاکستان کے ہر چیز کو کہ کہیں بھی کبھی بھی میرے لیے میری ذات سے اگر ضرورت ہے اس ملک کو, میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں, قربان ہوں. تو آپ نے دیکھا میں نے اپنی لائف میں کرکٹ بھی جب کھیلی, جس طرح میں لڑتا تھا اور میں جس طرح کھیلتا تھا, وہ صرف ایک لگتا تھا کہ میرے اندر ایک جذبہ تھا. تو وہ جذبہ الحمدللہ آج بھی قائم ہے اور سب تک ہے. تو احمد بھائی نے جب ہماری باتیں تو ہو رہی تھیں اور یہ جو کاز آیا, دیکھیں لوگ سمجھ نہیں رہی کہ یہ بہت بڑا ایک ایسا کاز ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آج ہم نے اس کی کوشش نہیں کی تو آپ سمجھ نہیں سکتے, کوئی اس چیز کو ریئلائز نہیں کر سکتا کہ ہم کتنے کرائسس میں چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں, میں کریڈٹ
ثاقب نثار صاحب کو میں بہت بڑا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ تجربہ کار ہے، زیادہ سمجھدار ہے، انہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے، تو انہوں نے جو چیزیں دیکھی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں پھر ہے نا احمد صاحب نے جو بتایا، تو میں سمجھتا ہوں یہ میرا نہیں، یہ پوری قوم کا کام ہے، پورے پاکستانی جو بھی مجھے سن رہے دنیا میں، چاہے پاکستان نہیں ہے کسی بھی دنیا میں، اگر کبھی بھی کسی ہے، بیکاز وی آر ہیومن بینگ، اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سنبھالیں گے، اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کسی کو بھی کسی بھی کوز کے لیے جو اچھا ہو اس کے لیے ہر آدمی کو بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ تو میری سروسز حاضر ہیں، ہم نے جائیں گے اس ڈیم کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم جو کچھ کر سکیں، میں آلویز اویلیبل فار پاکستان اینی کوز کے لیے، ثاقب صاحب کے ساتھ اور احمد صاحب کے ساتھ میں فنڈ ریزنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اور جو کچھ کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اب ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے اور بڑھ چڑھ کے پاکستان کے لیے جس طرح آپ خدمت کرتے رہے ہیں اس قوم کی، اسی طرح آگے بھی کیجئے۔ اصلاح الدین صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ آپ کو کس وقت خیال آیا اور وہ وجہ کیا بنی اس مہم کے ساتھ جڑنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور السلام علیکم سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یوں تو بہت پہلے سے میں چاہتا تھا کہ اس طرح سے یہ سلسلہ ہو اور میں بھی ملک اور قوم کی خدمت کروں، جیسے اپنے حصے کا کچھ قطرہ میں نے کھیل کے میدان میں بھی ڈالا ہے، اور وہی والی بات بڑے قطرے ڈالے کہ میں جو کچھ بھی ہوں آج پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ مجھے کوئی نہیں جانتا، مجھے اگر کوئی جانتا ہے تو پاکستان کی وجہ سے جانتا ہے، اور جو عزت اور شہرت جو کچھ بھی ملا ہے اس پاکستان کی وجہ سے ملا ہے، سارے قوم کی دعاؤں کا وقت ملا ہے، دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نیک کام چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے شروع کیا ہے، اور جو فنڈ بنایا ہے ڈیم فنڈ کے لیے، جس میں عمران صاحب اور دونوں کا مطلب اکاؤنٹ ہے، یہ ایک ایسا نیک کام ہے اور ملک اور قوم کے لیے ہے کہ جس کی میں کہتا ہوں اشد ضرورت ہے ہر شخص کو۔ پانی کے بغیر اور ہوا کے بغیر شخص زندہ نہیں رہ سکتا، ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات اس کا جو ہے فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بننے سے بجلی بھی سستی ہوگی، پانی ملے گا، اس کے بعد زمین جو ہے وہ اتنی کاشتکار کے قابل ہوگی، زراعت بہت زیادہ ہوگی، لوگوں کو جابز ملے گی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جن مشکلات میں پاکستان ہے وہ ان سے وہ نکل جائے گا، اور وہ اتنی ایزی اور اپروچیبل ہو جائے گی کہ بجلی کے بل بھی اور پانی بھی ہر شخص۔ ٹھیک ہے، فوائد بہت ہوں گے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اصلاح الدین صاحب، آپ کو یہاں پر معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گی، یہ جو ڈیم فنڈ کا آغاز جس شخص نے کیا اور جس شخص نے پوری قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، سابق چیف جسٹس پاکستان کے میاں ثاقب نثار صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ ایک چیف جسٹس کا اتنا کام ہوتا ہے، اتنا پریشر، اتنا دباؤ ہوتا ہے ان پر، کیسز کا بہت کام ہوتے ہیں، مصروف شخص ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس قسم کے کاز کو انہوں نے پروموٹ کیا، اس پر کام شروع کیا اور پورے قوم کو اس پر لگا دیا، خیال کیسے آیا؟ بہت شکریہ چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلا سوال سر آپ سے یہی ہے، اور سب سے پہلے تو مبارکباد بھی آپ کو دیں گے، مومن ڈیم کا جو ہے وہ افتتاح بھی ہو گیا، آپ بھی گئے تھے، ہم نے دیکھا تھا، تو کس طرح سے سر خیال آیا؟ کیونکہ اتنی مصروف آپ کی بھی جاب تھی اور اس کے دوران آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا، کون سا ایسا مومنٹ تھا جب آپ نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے پاکستان کے لیے؟ جی السلام علیکم، خوش آمدید جاوید میاں داد صاحب، اصلاح الدین صاحب۔ خیال تو ہمیشہ سے تھا اور بہت دیر سے یہ چیز پبلکلی نون تھی۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم کہتے ہیں پبلکلی نون فیکٹس جو پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی ڈومین میں یہ اور نالج میں تھا کہ پانی کی قلت آنے والی ہے۔ لیکن جب میں نے ٹیک اوور کیا اور کراچی میں یہ جو ہمارا ٹینکر مافیا تھا جن کے بارے میں ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کیا تھا جسے مسلم ہانی صاحب کو میں نے ہیڈ کروایا، وہ اندازہ اس وقت ہوا کہ پاکستان میں پانی کی کتنی قلت اور کتنا بڑا بحران جو ہے یہ آنے والا ہے۔ تو وہاں سے انیشیشن ہوا۔ پھر میں کوئٹہ میں جب ایک پروسیڈنگز کر رہا تھا تو ہمارے جو محترم چیف منسٹر تھے مالک صاحب اور جو زہری صاحب تھے، دونوں تشریف لائے کورٹ میں، اوپن پروسیڈنگز ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہی قلت، وہی تکلیف جو ہے یہاں پہ آنے والی ہے۔ ان بلوچستان کوئٹہ کا جو واٹر لیول تھا جو کوئی 1200-1300 سے بھی نیچے چلا گیا تھا، بہت بحران اور قلت، وہاں پہ بھی ٹینکر مافیا۔
फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको अर्ज करूं कि इस्लामाबाद में पानी की किल्लत है जी, यानी यहाँ तक कि राशनिंग हमें इस्लामाबाद में करनी पड़ी कुछ वक्त के लिए। मैंने एतजाज हसन साहब को एक कमेटी का हेड किया और उन्होंने भी कुछ तजावीज़ दी, तो ये सारा मामला एक्यूमुलेटिव फैक्टर था। फिर एक पिटिशन थी जो कालाबाग डैम बनाने के सिलसिले में कोर्ट से डायरेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग थी। हमने उस पिटिशन को कॉल फिक्स किया, जजेस का बेंच बनाया, इंफॉर्मेशन ली। एक चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, कुछ तो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी जी, और कुछ कोर्ट के पीछे भी हम कोई मीटिंग्स कर रहे थे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका मैं हेड था, चेयरमैन था। तो उन प्रोसीडिंग के दौरान भी मुझे पता चलता रहा कि किस तरीके से ये पानी का बुरान और फिर आने की वाले वक्तों में शदीद किल्लत जो है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। और मैं आपसे एक ठीक है करूं कि सर, यहाँ पे एक सवाल ये है कि काम जितना बड़ा हो और काम उस चीज़ की जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो उतना ही वो मुश्किल भी होता है। जब आपने ये डैम फंड का आगाज़ किया और जब आपने सोचा कि मैं एक फ़ंड बनाने लगा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंडर वो फॉल करेगा और लोग इसमें चंदा देंगे और पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, सर कितने चैलेंजेस आपने फेस किए, कितना मुश्किल आपको लगा? कभी आपको लगा ऐसा कि ये काम जो है वो शायद ना हो सके या धीमा पड़ गया हो? मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा ही जिंदगी में चैलेंजेस से नंबर आजमा हुआ हूं। मुझे जब ये डैम का फंड क्रिएट कर रहे थे, मेरे मुकम्मल बेंच का, वी वर 4 मेंबर्स ऑन द बेंच, सबका कंसेंसस था इसके बारे में, और ये था कि जी हमें आवाम को अपील करनी होगी कि वो इसमें कंट्रीब्यूट करे। और इसको मैं बाद में एलेबोरेट भी किया करता हूँ कि ये आतिश नमरूद की तरह वो एक चिड़िया का रोल था जिसने अपना तुक्का चोंच में उठाया और बुझाने के लिए चल पड़ी। पूछा गया कि क्यों, तुम इससे तो नहीं बुझा पाओगी? तो जवाब ये था कि मैं कम से कम अपने आखिरी आकबत के रोज ये तो कह सकूं कि मैंने हिस्सा डाला। तो हमने आवाम से भी अपील की क्योंकि हालात बहुत मखदूश थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इतनी वायबल नहीं, ऑब्वियसली ये सबको पता है। और डैम के लिए बहुत बड़े पैमाने पे रकम की जरूरत थी और फिर इमीडिएटली कुछ पैसे ऐसे दरकार थे जो लैंड की एक्विजिशन के लिए थे और प्रिलिमिनरीज के लिए थे। तो ये कंट्रीब्यूशन हमने कौम से अपील की। और मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं कि किसी को कंपेल नहीं किया गया कि आप लाजमन इसमें पैसे जमा कराएं। यस, हमने एक रियलाइजेशन दी कौम को, एक सेंसिटाइज किया इशू को, अवेयरनेस दी और लोगों ने खुद कंट्रीब्यूट किया है। मैं अगर आप मुझे कहें तो मैं दिन पूरा आपको दे सकता हूँ कि उन वाकयात से जो यकीनन इमोशनल थे, जिनको मैं देख के बसा औकात एक शश्तर भी रहता था और परेशान भी हो जाता था कि किस किस हैसियत के लोग आके इस डैम की कंट्रीब्यूशन के लिए अपनी मेहरबानी करते थे। सर हम तो चाहेंगे कि आप हमें 1 घंटा 1 दिन पूरा अगर आप दे सकें तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम आपके पास आ जाएं, आपके पास बैठें और आपसे वो सारी कहानियां सुनें, क्योंकि जाहिर है मैं बल्कि लोगों को भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें भी इस मौके पर ये बात कहना चाहूँगा कि ये डैम एक मरतबा फिर ये डैम हमें अपने लिए बनाना है। और ये इस कॉज का आगाज़ तो चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब ने कर दिया, लेकिन ये फ़ायदा हमारा है, हमारे आने वाली नस्लों का है। इसमें उनका इतना फ़ायदा नहीं है जितना पूरी कौम का फ़ायदा है, तो पूरी कौम को इसमें शामिल होना है। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूँ, गुजारिश फायदे की नहीं है मेरे मोहतरम। इस वक्त जो जरूरत है वो बका की है। मैं आपसे अर्ज करूँ, फायदा होना या फायदा वो तो सूरत में होता है ना जी, किसी को नफा या नुकसान होगा जी, बिल्कुल। यहाँ पे तो क्वेश्चन है हमारे आने वाली नस्ल की बका का, पाकिस्तान की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, पाकिस्तान की बका का ये बिल्कुल तो सही। अच्छा सर एक बात बताइएगा, इम्पोर्टेंट जरूरी है, आपको पता है कि हम कोटरी बराज से कितना पानी जो है वो समंदर में फेंक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये पानी हमें स्टोरेज, हमारे यहाँ पे जो पानी की रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, और वो पानी जो हम जाया कर रहे हैं उसको स्टोर करके रखना है उस वक्त के लिए जब हमारे पास पानी की किल्लत होगी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को बचाने के लिए आज अगर ये हम अपना पूरा नहीं करेंगे, आई टेल यू दिस प्रेजेंट generation shall be failing in its duty, and I am talking about each and every organ of the state.
اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، پوری قوم ظاہر ساتھ ہے آپ کے۔ ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک جو سٹیٹس ہے اس کیمپین کا، اس سے آپ اس وقت تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ اور جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر تھوڑی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کوئی ایسی چیز جو کوئی ایسا ایشو جس کو ذرا زیادہ بہتر طور پر دیکھ کے ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، مزید افیکٹو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اپنا ہماری ججمنٹ ہے جس کے تحت ہم نے گورنمنٹ کو ڈائریکشن ایشو کی تھی اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو، یہ 4 جولائی کی ججمنٹ ہے 2019 کی، ٹھیک؟ یہ وابڈا چیئرمین صاحب کا خود، جو میں نے کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کی تھی کورٹس کے باہر، ان کا خود یہ آ کے مجھ سے کہنا اور یہ بات کو تسلیم کرنا ہے کہ جو کام ہمیں 1.5 سال میں پریلیمنریز کرنے تھے یا ہونا تھے، وہ آپ کی یا ہماری انٹرونشن کی وجہ سے ان کے کہنے کے مطابق 6 ہفتوں میں وی ور ایبل ٹو ریزالو دوز ایشوز۔ اب کوشچن ہے کیمپین کا، آپ غور کر لیجئے کہ 1 سال نہیں ہوا، آپ دیکھیں کہ قوم کتنی موٹیویٹڈ ہے، یعنی ایک بچہ اویئر ہے کہ پاکستان کو ڈیم بننا ہے، پاکستان میں بننا ہے، اور اس کے لیے وہ 10 روپے، مجھے ابھی یہ میں جب محمد ڈیم میں گیا تھا تو غالباً وہاں کے کوئی منسٹر تھے یا پرہیپس کوئی ہائی لیول آفیسر، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی میری والدہ کے پاس موبائل ہے، تو وہ روز صبح اٹھ کے آپ کو دعا دینے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پتر یہ ڈیم کے پیسے جو ہیں یہ ذرا میرا SMS کر دینا جو 10 روپے۔ تو یہ موٹیویشن، میں پھر جب گیا ہوں، باہر گیا ہوں انگلینڈ کی، تو خیر اس وقت آئی واز اے چیف جسٹس دیٹ پوائنٹ آف ٹائم، بہت بڑا وہاں پہ فنکشنز ہوئے۔ ابھی جو میں کینیڈا میں جو فنڈ ریزنگ کے لیے ہم لوگ گئے تھے، آپ کو اندازہ نہیں ہے محترم، وہ صرف دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا پیشن تھا اور کیا لوگوں کے جذبات تھے اور کیا محبت تھی پاکستان کے ساتھ۔ میں پورے یقین کے ساتھ، اس ذمہ داری کے ساتھ، اور جو عمر اور جس عہدے سے میں بھی واپس آیا ہوں، اگر اس کا تقدس بھی میں اپنے ملوز خاطر ڈیفینیٹلی رکھوں گا۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ وہ لوگ پاکستان سے باہر ہیں لیکن ان کے دل اور ان کی روح یہاں پہ، وہ لوگ جو 70 کی دہائی میں پاکستان سے باہر گئے تھے، ان کے بچے جنہوں نے پاکستان شاید کبھی آگے دیکھا ہو، ان کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید، ان کی محبت، ان کی کنٹریبیوشن، ان کے جو فنکشنز تھے، یہ ایک کیمپین بن چکی ہے، تحریک ہے یہ، اور تحریکیں اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی۔ جب قوموں کو یہ ریلائزیشن ہو جائے کہ یہ تحریک ان کی بقا کی تحریک ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے ایک ایک بچہ جو بھی اس کے بس میں ہوا وہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس کے لیے۔ اور اب یہ جو بھی ادارے ہیں، یعنی پرائمریلی اٹس دا گورنمنٹ اینڈ دا وابڈا، جو بھی ادارے اس کو بنانے کے لیے جن کی ذمہ داری ہے قانونی طور پہ بھی، اور جو اس کے پابند ہیں، ان کے لیے بھی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ سب سے امپورٹنٹ اور اول کام جو ہے اس ڈیم کی تعمیر، ان ڈیمز کی تعمیر۔ اچھا ثاقب صاحب، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا عرصہ اب ہمیں مزید لگے گا اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے کہ ہمارے پاس مکمل ڈیمز بن جائیں؟ یہ فنڈ کب تک چلتا رہے گا؟ کتنا اس کے اندر اماؤنٹ جمع کرنے کا ٹارگٹ ہے؟ اور خان صاحب کتنے سپورٹیو ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، دونوں سوالوں کا جواب دینے کا۔ دیکھیے خان صاحب، جہاں تک جب بھی مجھے مجھے زندگی میں 2 دفعہ بالمشافہ خان صاحب سے ملاقات کا شرف ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب وہ تشریف لائے تھے سپریم کورٹ میں، اور دوسری دفعہ جب یہ ابھی محمد ڈیم کے افتتاح پہ، تو موٹیویشن مجھے تو نظر آئی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس بات کا اعتراف بھی کیا، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پاسداری بھی ضرور کریں گے۔ مگر ایک چیز میں اس سے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی موٹیویشن بہت زیادہ، سر اصل میں عوام کی رائے اور اس کی تحریک جو ہے یہ حکومتوں کو اور ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز کو کمپیل کرتی ہے، فورس کرتی ہے کوئی قدم وہ تکمیل کرے اور قدم اٹھائیں۔ اب یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں، ایک زمانے میں امریکہ میں ایک بہت بڑی ججمنٹ ایک کورٹ نے دی، سپریم کورٹ نے جا کے صدر سے ذکر کیا کہ آپ اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کریں گے، یہ امپلیمنٹ کریں گے؟ تو صدر نے کہا کہ لیٹ جسٹس مارشل واز دا چیف جسٹس آف دا ٹائمز، کہ مارشل لیٹ ہم ایگزیکیوٹ دی ججمنٹ۔ تو لوگوں نے مارشل سے جا کے پوچھا کہ مارشل، یہ تو صدر امریکہ نے یہ جواب دیا ہے، تو کیا بنے گا اس ججمنٹ کا؟ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ ہے۔ تو اس نے کہا پیپل آف امریکہ ول گیٹ دس ججمنٹ امپلیمنٹ۔ یہ ہے مجھے یقین کہ اب اس ملک کے لوگ جو ہیں، جن کو یہ پتہ ہے کہ میرے آنے والے بچے کی زندگی یہاں پہ خطرے میں ہے، بلکہ اس کی بقا کی جنگ ہے، وہ اس کے لیے ضرور
इंशाल्लाह ताला। सही है। और जो बात हम आपसे पूछ रहे थे कि टारगेट कितना है इस डैम फंड में, कितना अमाउंट टोटल कलेक्ट करना है और कब तक आपको लगता है कि ये डैम्स कंप्लीट हो जाएंगे? आपको दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। फिगर्स जो बताए गए हैं वो तो आपके सामने हैं जी। 10 बिलियन इस वक्त कलेक्ट हुआ है मोहम्मद डैम के लिए। वो 177 बिलियन जो मुझे बताया गया है मोहम्मद डैम के लिए, जो बिजली घर है वो और उससे ज्यादा कुछ उस पर अखराजात होंगे। इसी तरह कोई 1500 बिलियन का तखमीना है हमारे दयामीर और भाषा डैम का। तो ये तो देंगे। अब कितनी कौम कंट्रीब्यूशन करती है, हमारी तो आवाज है। हम ये रोज इस जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरी डे वी कीप इट अप। और मुझे उम्मीद है कि जिस मोहब्बत से कौम कंट्रीब्यूट कर रही है वो करेगी। बिल्कुल सर, बस जाते जाते एक छोटा सा और सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग ये जानना चाहते हैं कि डैम फंड प्रोटेक्टेड कितना है, क्योंकि इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मैं चाहती हूँ आप बता दें हमें। ये डैम फंड एक अकाउंट खोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज्वाइन कर दिया। अकाउंट में पैसे जा सकते हैं, अकाउंट से पैसे निकल नहीं सकते, किसी और मकसद और जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। तावक्त कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो हमने कॉन्स्टिट्यूट में किया था उनकी इजाजत ना हो, और वो इजाजत इंशाल्लाह ताला उस वक्त देंगे जब उसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अपनी जरूरत बताएगी कि जी ये है हमारी जरूरत। उसकी छान फटक करने के बाद जितनी जरूरत होगी उसके मुताबिक वो अमाउंट रिलीज करेंगे। ये डैम का जो फंड है, सुप्रीम कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी उस 4 जुलाई की जजमेंट के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इसका गार्डियन है, इसका कस्टोडियन है। और आपको कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए कि ये डैम का अमाउंट जो है ये किसी तौर पे खुर्द-बुर्द हो सकेगा। दूसरी बात, शुक्रिया, एक लम्हा मैं जरूर लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी ये जिक्र भी किया था अपनी तकरीर में मोमन में कि खुदारा इसकी एक वेबसाइट क्रिएट की जाए और जितना अमाउंट भी डैम के फंड का जो इकट्ठा हो रहा है और जो दीगर अमाउंट भी जो गवर्नमेंट और वापडा कंट्रीब्यूट कर रही है, जो उसके अखराजात हैं, वो अगर हर रोज के नहीं तो हर माह के जो ब्रॉड अखराजात हैं वो एक वेबसाइट पे लोगों को मुयस्सर होने चाहिए ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और करप्शन के एलिमेंट्स को रूल आउट किया जाए। वो कमीशन लेने और ये जो सारी मामला है लोगों को पता होना चाहिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो अवाम के फंड से है या कि वो हुकूमत दे रही है, क्योंकि वो भी अवाम का पैसा है। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे प्रीमोडियल चीज़ है वो ये है कि इस डैम पे जो खर्च अखराजात उठ रहे हैं उसकी एक ट्रांसपेरेंट किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि कानून के तहत और लाइसेंसेस के तहत मीडिया को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये देने हैं, वो भी इसकी पासदारी फरमाए और ये पब्लिक सर्विस मैसेज के जरिए इस अवेयरनेस को जारी और सारी रखें। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और वाकई ये कैंपेन हम पर उम्मीद है कि इस कैंपेन को हम बिल्कुल आखिर दम तक लेकर जाएंगे। ये पूरी कौम इसमें आपके साथ है, कौम बल्कि अपने साथ है, और हमारी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचता देखें। बल्कि वो वेबसाइट वाली बात बड़ी अच्छी कही, अहम सजेशन है, उसमें शायद लोग सुन ले तो ये भी हो जाए कि कौन कौन डोनेशन दे रहा है वो भी पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो, कितना डोनेशन दिया, तो उससे भी शायद और अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। हम जरा जावेद साहब और इसला साहब की तरफ चले जाते हैं, एक सवाल उनसे भी कर लें। जावेद साहब, ये बताइएगा कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपको उनमें कितनी मोटिवेशन नजर आती है और आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इस कैंपेन का हिस्सा बने? देखिए, मैं तो अभी जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम शो के एक आप जैसे साकिब निसार साहब ने जो बातें की हैं हर आदमी के समझ आ गई है। मेरा तो यही है काम, और हालांकि बहुत आसान है। मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान की हर चीज़ बदल सकती है। जो मेरा फार्मूला है, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी जो है जो भी काम कर रहा है हर महीने अपनी तनख्वाह से जो वो अफोर्ड कर सकता है, अगर 1 लाख आदमी कमाता है, महीने का तनख्वाह है, वो 1000 पाकिस्तान के लिए दे दे, आने वाली नस्लों के लिए। अच्छा, जो 50,000 कमाता है वो 500 दे दे, जो 25,000 रुपये कमाता है महीने का वो 200 रुपये, 100 रुपये, यानी कि जो 100 रुपया भी कमाता है वो 1 रुपया दे दे। हम पाकिस्तानियों को ये चीज़ करनी पड़ेगी। जब आपका पैसा जो है एकदम ऊपर आ जाएगा, और इन चीज़ों से, इस स्कीम से मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हर चीज़ अपने आप सही कर लेंगे। मैं
میں ایک اور بھی تجویز دیتا ہوں کہ میں ہر لوگوں سے دعا کرتا ہوں یہ اللہ کے نام پہ کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور جتنے لوگ آج کل جس طریقے سے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ اتنا بلین جس نے بھی لوٹا ہے، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے واسطے اس دنیا سے جانا ہے، اوپر کے آخرت کی سوچیں. اگر واقعی آپ نے لیا ہے اور ایسا ہے تو وہ اس قوم کو، ملک کو جو ضرورت ہے وہ واپس کر دیں وداؤٹ اینی تھنگ، کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر بھی جواب دینا ہے. تو میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس چیز کو سمجھیں. نمبر 1 ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر ہمارا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کی آپ حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کو سنبھالیں. یہاں تک کہا ہے کہ اگر میں کھا رہا ہوں اور میرا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ میرے اوپر حرام ہو گیا. آپ ان چیزوں کو سوچیں، اسلام کی طرف جائیں تو ہر چیز نظر آتی ہے، پیسہ ہر چیز یاد آ جائے گی، مگر آپ کے اچھے کام جو ہے، اچھے چیزیں جو ہیں وہ قیامت تک آپ کو لوگ اس سے یاد رکھیں گے. تو ہر آدمی سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پارٹیسپیٹ کریں، جو اپنے حساب سے جو یعنی وداؤٹ ٹیکنگ اینی پسینہ آپ کا نہ آئے وہ چیز آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آنے والی نسلیں ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. یہی میرا میسیج ہے اور میں انشاءاللہ اس کام میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ رہوں گا، بالکل کروں گا. مجھے کہیں بھی جانا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ یہ کام جو ہے دنیا میں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں اور بہت جگہ میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں، میں کہیں نہیں جاتا. اس کام کے لیے میں دنیا میں ہر جگہ جاؤں گا. سر بہت شکریہ. یہی تو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں، یہی تو جذبہ ہے جو ہم جگانا چاہ رہے ہیں. رمضان کے لیے ہمارا میسیج بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ فوکس کریں اس چیز پر جس سے کہ آپ کی زندگی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے پانی. بالکل، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر آپ کسی بہتی ہوئی نہر کے پاس بھی ہوں تو وہاں پر بھی پانی کو ضائع نہ کریں. تو یہ جو ضائع کرنے والا عمل ہے ہمارا، ڈیم تو بن ہی جائے گا انشاءاللہ. اب جب شروعات ہو گئی ہے تو اختتام بھی ہو جائے گا، لیکن تب تک کے لیے پانی بچانا بھی بہت ضروری ہے، پانی کو ضائع نہ کرنا بہت ضروری ہے. اصلاح الدین صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جو ہمارے یہاں پہ لوگوں کا پانی ضائع کرنے کا رجحان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں، اور کیسے آپ کو لگتا ہے کہ مزید موٹیویشن مل سکتی ہے لوگوں کو ڈیم فنڈ کے حوالے سے؟ جی ذرا 2-4 باتیں مجھے بھی ڈیم سے متعلق کر لینے دیجیے گا. جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جتنی شفافیت بتائی ہے اور ہر چیز بتا دی ہے، ہر شخص کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ڈیم کی اہمیت، سب سے پہلے تو میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے جو پہلے کیا اور جو اب کر رہے ہیں یہ یقیناً صدقہ جاریہ ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ موٹیویشن جو آپ نے بات کی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے جو وہ ملک میں ہے یا ملک سے باہر، کہ یہ ہماری ضرورت ہے. اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھی یہاں کے لوگوں کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. احمد علی صاحب وہاں سے آئے ہیں، انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، ہم لوگوں سے میٹنگ کی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ جو جہاں ہے دامے درمے سخن، یہ سوچے کہ میں نے خدمت کرنی ہے، یہ نہ سوچے کہ میں نے 10 روپے دینے ہیں، یہ بڑے کم ہیں. نہیں، یہی 10 روپے سے تو ڈیم بننا ہے، اور جو جس حیثیت میں ہے اس میں بالکل نہ شرمائے. اور جاوید نے جو دی ہے، میں تھوڑا سا ان سے مختلف بات کرنے کو کرتا ہوں. ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہر شخص جو جتنا بھی کماتا ہے، مزدور سے لے کے اور افسران اعلیٰ تک، اگر ہر مہینے 100 روپے وہ نکال کے اس ڈیم فنڈ میں ڈال دے تو آپ دیکھیں کہ قطرہ قطرہ ہمارا کتنا دریا بنتا ہے. باہر کے تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں، یہاں کے حصے لوگ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں. پاکستانی وہ قوم ہے جو دنیا کا ہر بڑے سے بڑا اور اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں. پاکستانی قوم نے جو دنیا کو معلوم ہے کہ ماضی میں ایک ایسا کام کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستانی قوم نے کیا کیا ہوا ہے، تو یہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں. ہمیں اس وقت سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس ملک کی خدمت کے لیے، میں اپنی ذات سے یہ کہتا ہوں کہ جب جہاں اس ملک میں، اوورسیز پاکستان کے علاوہ جہاں پر بھی اس ملک میں ضرورت پڑے گی، میں گھر گھر جانے کے لیے تیار ہوں، اس ڈیم فنڈ کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے تیار ہوں. چھوٹی سی بات ہے، کہنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن صرف موٹیویشن کے لیے کہوں گا
کہ پرسوں جب احمد علی یہاں آئے ہوئے تھے اور ہماری کراچی میں پریس کانفرنس تھی تو میں نے اپنی ذاتی حیثیت سے بھی 1 لاکھ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کیے. آج میرے بیٹے کا امریکہ سے فون آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی خرم اصلاح کہا کہ جی 1 لاکھ روپے آپ میری طرف سے اس ڈیم فنڈ میں جمع کرا دیں, جو کہ میں ابھی اس پروگرام کے بعد جا کے ان کے پیسے جمع کراؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ ان باتوں سے لوگ کتنے موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور ہمیں جب جہاں موقع ملے گا ہم جائیں گے اور پاکستان کی خدمت کے لیے, کیونکہ یہی پاکستان ہے انشاءاللہ ساری عمر یہ پاکستان رہے گا, لوگ اس کی خدمت کرتے رہیں گے. صرف بات یہ ہے کہ ہم جو جہاں پر بھی ہے نا اپنے اپنا حصہ اس میں ڈالتے رہے, ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جب جہاں کہیں گے ہم جائیں گے, چاہے ٹی وی پروگرامز ہوں, چاہے ریڈیو پروگرامز ہوں, جو بھی ہو, جہاں بھیجیں گے ہم چلے جائیں گے, ملک میں کہیں گے, باہر کہیں گے. اور احمد علی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جو کینیڈا سے آئے ہیں یہاں. میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا تھا کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. تو انہوں نے ایک بڑا آسان جملہ کہا, کہنا ہے کہ جی میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں خدمت والا جذبہ ہی ہے جو لے کر جاتا ہے آگے. ہم آپ کی طرف آتے ہیں دوبارہ. ذرا احمد صاحب کو اور میں ایک چیز میں بتانا چاہ رہا تھا. ایک چیز وہ یہ تھی کہ ایک پاکستان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا 92 کا, وہ بال جو ہے وہ میرے پاس تھی اور وہ میں نے نا اس فنڈ میں ہے نا ہم نے دیے. تو جو بھی مجھے سن رہا ہے, میں دنیا میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ 100 روپے یا 200 روپے یا 1 روپیہ جب بھی آپ اس فنڈ میں ڈالیں, اس کی آپ رسید رکھ لیں, کیونکہ یہ رسید کے بعد جب پیسہ آئے گا, سارا کچھ ہوگا, تو ہم اس بال کو آکشن کر دیں گے جس کے نصیب میں آ جائے. یہ سائن بائی عمران خان ہے. وہ ابھی تک ہے نا جب پرائم منسٹر کا عہد لیا تھا, مگر فرسٹ سگنیچر عمران صاحب کی اس بال پہ ہے, میری ہے, ثاقب نثار صاحب کی ہے. یہ 92 میں ہم جو ورلڈ کپ جیتے تھے یہ وہ بال ہے. اور برائن آلڈرچ اس کے امپائر تھے, انہوں نے مجھے کوئی 10-12 سال کے بعد جب میں کرائسٹ چرچ گیا تھا ایز اے کوچ, اس وقت انہوں نے آ کے مجھے کی تھی اور دی تھی کہ جاوید یہ وہ بال ہے جو تم جیتے تھے, میرے پاس میں نے سوینیر رکھی تھی اور میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. سر اس کے لیے تو دل بھی آپ کے پاس پھر بہت بڑا ہوگا جب آپ اس بال کو اپنے سے جدا کریں گے. میں اپنے کی تو بات بال کی ہوگی, میں اپنی ہاکی بھی, اپنی آٹوگراف ہاکی, اللہ کا شکر ہے اس قوم کی دعاؤں سے ہم بھی 2 ورلڈ کپ جیتے ہیں, 3 ایشین گیم جیتے ہیں, چیمپئنز ٹرافیز دی, دنیا کے سب ٹائٹل جیتے ہیں, بڑا اللہ کا شکر ہے. میں بھی اپنی ہاکی اسٹک ابھی جو آٹوگراف کر کے دوں گا, جو بھی پیسہ آئے گا. جہانگیر خان ہے, انہوں نے بھی اپنا اسکاچ ریکٹ جو ہے وہ ضرور دینا ہے. وہ پاکستان میں نہیں ہے مگر وہ بھی ہمارے کمپین میں ہمارے ساتھ ہے. تو پھر ہم ایک کام یہ کرتے ہیں نا کہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا, کیونکہ رمضان میں ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو بال ہے, جو جہانگیر صاحب کا ریکٹ ہے, اور اصلاح صاحب کی جو ہاکی ہے, اس کو ہم مزید اپنے پروگرامز میں تھوڑا نمایاں کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اور جذبہ پیدا ہو. یہ تو بہت آپ نے ایک اچھی بات بتائی ہمیں. اچھا, یہاں پہ ایک میسج میں ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں, ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالا ہے یا ڈالنے کا پلان کر رہے ہیں, ہمیں کال کر کے بتائیں کتنا ڈالنے والے ہیں. اور چھوٹا اماؤنٹ ہو بڑا اماؤنٹ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر ایک کا اپنا حصہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا. اب جیسے احمد صاحب اپنا حصہ ملا رہے ہیں تو آپ ہمیں کالز کر کے بتائیں. بالکل. اچھا احمد صاحب, آپ نے ظاہر ہے پوری دنیا میں مختلف ممالک میں جا کر اس کیمپین کو لیڈ کیا ہے, ڈونیشن لینے کے حوالے سے بہت سارے ملکوں میں آپ گئے. وہاں پر لوگوں کو ایک تو ظاہر ہے پاکستان سے ان کا کنیکشن ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن کیا ان کے کوئی کنسرنز ہیں, کوئی سوالات ہیں ان کے جو وہ ڈیم فنڈ میں حصہ ملانے سے پہلے پوچھتے ہیں؟ سوال یہی ہوتا تھا کہ پہلے کچھ اس ٹائپ کی باتیں ہوئیں کہ ملک سنوارو, قرض اتارو, اس ٹائپ کی چیزیں ہوئیں, تو اس میں پیسے ادھر ادھر ہو گئے. مگر یہ چیف جسٹس صاحب نے جیسے بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس میں پیسے جا سکتے ہیں, نکل نہیں سکتے, کسی صورت نہیں نکل سکتے. اور وہ جو 5 فاضل ججز کا بینچ ہے, بہت قابل ججز ہیں وہ, اور اس میں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اچھا, مجھے اس کا ایکسپیرینس ایسے بھی ہوا کہ ہم لوگ جب یہ ایونٹ کر رہے تھے کینیڈا میں, تو ہم لوگ ٹکٹ وغیرہ بیچ رہے تھے $50 کا فار دا فوڈ اینڈ وہ. تو ہم نے ان سے کہا, ایمبیسیڈر ہائی کمشنر ہمارے وہاں پہ بشیر تارڑ صاحب, میں ان کا بڑا مشکور ہوں, اور محمد سلیم صاحب, ان لوگوں نے بڑی مدد کی. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ ٹکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں, سب لوگ $50 جمع کرا کے رسید دکھا دیں, وہ ان کا ٹکٹ ہو جائے گا, اور آپ یہ پیسے دے دیں ہوٹل کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ اگر میں $100 بھی نکالنا چاہوں تو نہیں نکال سکتا, اور اگر میں چیک پہ سائن کر دوں, پہلے تو چیک ہی نہیں ہے اس کے, اگر سائن بھی کر دے تو میری جاب چلی جائے گی. اچھا, اتنی سخت ہے, بالکل بہت. اچھا, ایک کالر بھی ہمارے پاس آ گئے. جی, آپ کے ہم نام ہیں اور وہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی احمد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا کہنا چاہیں گے ڈیم فنڈ کے حوالے سے؟
मैं जी 1000 रुपया जमा कराना चाहता हूँ। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। अहमद साहब कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। और आप क्या करते हैं? बस फारिग ही हैं। चलें देखिए अल्लाह ताला आपकी लेकिन आपको हमारी स्क्रीन पे रहमत साहब, स्क्रीन पे अकाउंट नंबर नजर आ रहा है, वहां पर आप जाके डोनेट कर सकते हैं। बैंक जाएंगे, आपको रसीद भी देंगे, गालिबन रसीद जरूर ले लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, 27 रमज़ान को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और ये 27 रमज़ान को हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। तो IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एक तहरीक चला रही है, डैम डे, पाकिस्तान डैम डे, विच इज़ 27 रमज़ान को है। तो उसमें हम ये चाहते हैं कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो $5 जमा कराए अपने वालदैन के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से $5 उसने जमा कराने, और जब वो जमा कराते तो एक रसीद मिलती है, तो वो रसीद हमें भेजते। ठीक है। और हर पाकिस्तानी जो है वो $1 जमा कराए, यानी कि 140 रुपए। अगर डॉलर 140 का रहा, हाँ, जितने का भी रहा, उतना जमा करा दे। अब इसमें मैं आपको बताऊं तो अगर हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी $5 जमा करा देता है तो ये $50 मिलियन हो गए। ठीक है जी। और अगर हर आदमी $1 जमा कराता है तो 220 मिलियन की हमारी आबादी है। खैर मतलब सब तो नहीं कराएंगे, तो कोई 100 कराएगा, तो कोई लाख भी करा देगा, तो ये $250 मिलियन बनते रमज़ान में, एक दिन में। अच्छा, ये कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत होती है। तो अच्छा, जो ये $5 जमा कराएगा और जो $1 जमा कराएगा, तो कल हमारी जब बात हो रही थी, मुलाकात हुई जावेद साहब से और इस्लाउद्दीन साहब से, ये हम तीनों एक ही महल्ले में रहते थे। अच्छा। हम बचपन के दोस्त हैं, तो उन दोनों ने कमाल कर दिखाया, अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने, उनके तो लेजेंड है, उनके तो कारनामे बड़े बड़े हैं, तो हम भी थोड़ी ट्राई कर रहे हैं कि करीब करीब पहुंच जाते हैं। एक सिक्सर का, इसमें भी सिक्सर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वी नो ईच अदर फॉर 35 इयर्स, हम एक ही महल्ले में रहते थे। जो वर्ल्ड कप जिसको जीता हमने क्रिकेट का, और वो जो जावेद साहब थे, और हॉकी के अच्छा जो हॉकी टीम हमारी, वो जो 2 वर्ल्ड कप्स की बात कर रहे थे, उस जमाने में तो पाकिस्तान की हॉकी ये सब मिलकर ये वाला वर्ल्ड कप, सारे टाइटल पाकिस्तान के पास थे, जितने टाइटल होते हैं, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, हर चीज। एनीवेज, तो ये $5 और $1 जो जमा कराएगा तो वो रसीद हमें भेज देगा, फिर इसकी हम कुरानंदाजी करेंगे। तो जैसे जावेद साहब ने बताया कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता था वो उनका बॉल है, बिल्कुल, जिसपे सबके साइन है। इस्लाउद्दीन साहब के पास हॉकी है, जिससे 2 वर्ल्ड कप जीते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जहांगीर साहब का रैकेट है, तो ये कुरानंदाजी में उन लोगों को दे दिया जाएगा। अच्छा। तो ये आज से ये हमने किक स्टार्ट की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो इस रमज़ान में पाकिस्तान को बचाना है, और क्या खाली हम कह रहे हैं कि $5 डैम फंड में जमा कराएं, और $1 140 बल्कि 150 रुपए जमा करा दें डैम फंड में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है पैसे को हाथ नहीं लगाता कभी भी। और हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं, यानी कि जो भी आपके इवेंट्स पे पैसे दे रहे हैं या जमा हो रहे हैं, वो डायरेक्टली डैम फंड में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले। बिल्कुल, उसका मैं आपको तरीका बताऊं। अभी थोड़ी सी किसी ने गलत फहमी भी ये पैदा कर दी थी, आई विश के लोग पूछ लें। यहाँ पाकिस्तान में हर जगह हमारे प्रेसिडेंट हैं, नईर रिजवी साहब जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, नईम बुखारी साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, एक काल पे पूछ सकते हैं। अभी जो कनाडा में इवेंट हुए, उसका तरीक़ाकार ये था कि हमारी हाई कमीशन से अंडरस्टैंडिंग थी कि दे विल बी रिसीविंग ऑल द मनी, और हमारा कोई ऑफिशियल अलाउ नहीं है पैसे टच करने के लिए। तो वहाँ बैंक अल हबीब का स्टॉल लगा हुआ था, उनके बराबर हाई कमीशन का स्टॉल लगा हुआ था, और वहाँ पे कैश को यूज़ नहीं करता, क्रेडिट कार्ड और चेक देते हैं। तो हम ऐलान करते हैं कि कैश एक्सेप्टेबल नहीं है, कैश ले ही नहीं सकते, इवन बैंक भी नहीं ले सकता। तो जो आदमी है वहाँ पे वो चेक देता है, वो लोग उसको रसीद जनरेट करके देते हैं। अच्छा, रसीद भी जब जनरेट होती है, जब वो पंच इन कर देते हैं तो ऑटोमेटिक रसीद निकलती है, पैसे सीधे डैम में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे सिफारत खाना लिख लेता है कि इतने पैसे हुए। उसके बाद सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहब आए, मतलब काफ़ी वो तो दमंग किस्म की, अब तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, सारी इन्फॉर्मेशन डैम के हवाले से तो वो देखती हैं। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब वो देखते हैं, फिर हमारे अपने ऑडिटर और अकाउंटेंट्स उसको देखते हैं। तो इसका चेक एंड बैलेंस ऐसा है कि 5 लेयर्स हैं, कोई नहीं कर सकता। 5 लेयर्स हैं इसकी, 5 लेयर पे चेक हो रहा है। 2 जगह गवर्नमेंट की तरफ से चेक हो रहा है, 4 जगह गवर्नमेंट की तरफ से, और 2 जगह प्राइवेटली हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें 24 घंटे में 5 इवेंट में 24 घंटे हुए, करोड़ों रुपए जमा हुए, करोड़ों। तो गुड न्यूज़ ये है कि जज्बा जो है ना इज राइट देयर। आपके इवेंट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट जो अभी तक डैम फंड के हवाले से जमा हुआ, वो कौन से शहर और कौन से मुल्क में हुआ था?
کینیڈا میں ابھی ہم نے کی ایونٹ خالی کینیڈا میں، اور اب ہم جا رہے ہیں اگست میں آسٹریلیا میں، اس کے بعد یو ایس اے میں، پھر یو کے میں۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیف صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ایک بہت عظیم انسان ہے وہ، اور دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ رہ کے یا سفر کر کے دیکھو، تو ان کا جو جذبہ ہے، جو تڑپ ہے نا، وہ قابل دید ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ مونٹریال آئے پورے سب لوگ، ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان، فیصل جاوید، یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب، اور کچھ میڈیا کے لوگوں کو بھی ہم نے بلایا تھا کہ چیک کرو کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی ہم سے، کس طرح سے ایونٹ ہو رہا ہے، اور اس کو چیک کرو کہیں غلطی ہو رہی تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے۔ وہ سونگتے پھر رہے تھے، نیوز ملی نہیں ان کو، ہاں ملی نہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے، کوئی نیوز نہیں ملی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اینیویز تو یہ 12:30 1 بجے 40 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آئے ثاقب نثار، پوری ٹیم، پورا ڈیلیگیشن، اور جناب عالی صبح 8 بجے پھر تیار ایونٹ میں جانے کے لیے۔ وہاں پہ ایک ایونٹ، پھر مسجد گئے، مسجد میں جا کے مطلب تقریر کی، وہاں سے بھی $20,000 کیے، پھر شام میں ایک ایونٹ، پھر رات میں ایک ایونٹ۔ تو جو صبح 8 بجے سے کہانی شروع ہوئی ہے وہ رات کے 11 بجے تک چلتی رہی، نیکسٹ ڈے پھر بھاگے، نیکسٹ ڈے پھر بھاگے، تو 3 یا 4 گھنٹے یہ سوتے تھے، 3 یا 4 گھنٹے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم اقرا۔ السلام علیکم جی، کیا کہنا چاہیں گی ڈیم فنڈ کے حوالے سے؟ جی، بہت اچھی یہ کیمپین پچھلے 1-1.5 سال سے جو چل رہی ہے، زبردست چل رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ان کو، جو انہوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہوا ہے، اور یہ کہ بینک جانا تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ SMS کے تھرو جو یہ سروس سٹارٹ ہوئی ہے بہترین ہے۔ کرتی ہیں آپ؟ جی کرتی ہیں آپ SMS کے تھرو؟ جی بالکل بالکل، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، آپ نے ایک دن میں آپ 10 میسیجز بھی کر دیں۔ تو ابھی آپ کیا ڈونیٹ کریں گی اس کیمپین میں؟ انشاءاللہ ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے آپ 1000 مطلب 10 روپے آپ ڈیم میں دے سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ 1 روپیہ بھی ہو، سچے جذبے کے ساتھ ہو تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، میں یہی کہہ رہی ہوں، میں نے ابھی آپ کی جب آپ نے کہا کہ آج سے، تو میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اس من کے تھرو جو ہے نا، جیسے ہماری زکوٰۃ اور صدقے وغیرہ ہوتے ہیں، ہم اس چیز میں بھی نکال سکتے ہیں۔ تو 10 روپے تو ہم SMS کر رہے ہیں، لیکن اب یہ جو زیادہ تھوڑی اماؤنٹ ہے وہ تو ہم بینک جا کے جمع کرا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، سوچا تھا کہ انشاءاللہ جتنی میرے سے ہو سکے گی نا، میں جا کے جو ہے بہت شکریہ، بہت اپنے دوستوں کو، اپنی فرینڈز کو بھی آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ بھی کریں کنٹریبیوٹ، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے، کہ کسی نہ کسی کے تھرو جو ہے نا ہم SMS تو لازمی کر دیتے۔ اور میری خالہ نے بھی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جس دن اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اس دن سے میں نے عقیدہ کر لینا کہ میں نے ہر من جو ہے نا وہ اس میں لازمی جانا جائے، جتنی میری استطاعت ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یہ تھوڑا سا تھا کہ جو ہمارے PTA والوں کا ہوا تھا کہ جی اتنے 100 کا 100 بیلنس مل رہا تھا، تو میں کہتی تھی کہ جتنا پچھلے سال ہمیں سننے میں آیا تھا کہ 300 مطلب تھے کچھ روپیز، مطلب 300 ارب روپے تھے شاید اس کا منافع رہتا، تو میری تو چیف جسٹس سے یہ بھی اپیل تھی کہ ہم یہ بھی دینے کو تیار ہیں کہ اگر 75 روپے میں ہم 100 روپے جو ہے ہمیں ملتا تھا، اگر وہی ڈیڈکشن وہی پیسے جو ہے وہ یہ لوگ ڈیم میں چلے جاتے ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہم تیار ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا کہ 100 کے بجائے ہمیں 75 کا بیلنس ملتا ہے۔ بالکل جی، بہت اچھا آئیڈیا اور اچھا جذبہ چاہیے، بالکل، کہ اگر ہم سے ٹیکس کٹے تو وہ ٹیکس بھی ڈیم فنڈ میں چلا جائے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں۔ نوجوانوں، تم لوگوں نے ہی اس ملک کو سنبھالنا ہے اور اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تمہارا ہی جذبہ ہے جو اس کو آگے لے کر جائے گا، تو بس کھڑے ہو جاؤ، اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اب ذرا نوجوانوں کے ہیروز جو ہمارے پاس 2 بیٹھے ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ کیا فائنل میسج دینا چاہیں گے قوم کو اس حوالے سے؟ میں پاکستانیوں کو، جو بھی دنیا میں ہر آدمی کو ہیومن بینگ کے سمجھتے ہوئے کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسے کوز آئیں جس کے لیے، اور خاص طور پاکستانیوں کو جو ہماری پرابلم ہے، اوورسیز پاکستانیز ہیں یہاں پر ہیں، کہ ہمیں مل جھل کر ایک کوز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک اچھا کوز ہے، یہ ہماری آنے والوں کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کل نہ ہو، مگر پاکستان جو ہے انشاءاللہ قائم دائم رہے گا، تو ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں سب سے کہ پلیز جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس کا جزا جو ہے چیز وہ انشاءاللہ تمہیں اللہ سے ملے گا۔ بالکل۔ اچھا اصلاح الدین صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، میں سارے پاکستانیوں کو جو دنیا میں جہاں جہاں جس ملک میں رہتے ہیں، ہم TV کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈیم کے سلسلے میں جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو فنڈ قائم کیا ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ میں پرزور اپیل کرتا ہوں
کہ اللہ کے واسطے اس میں آپ لوگ حصہ لیں تاکہ یہ ڈیم جو ہے اپنے وقت مقررہ پر پورا ہو، اور اس کے بعد پھر بقیہ ڈیم، یہ نہیں کہ خالی ایک ڈیم یہ اس کے بعد مزید ڈیم بنتے رہیں۔ تو میری یہی التجا بھی ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے کام شروع ہوا ہے اپنے وقت پر ہو، اور وہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اور ساری قوم کی دعائیں اور ساری قوم کا ساتھ ہوگا، سب متحد ہو کر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اپنا اپنا حصہ اس میں ایک بار نہیں بار بار ڈالیں گے، بار بار ڈالیں گے، بار بار انشاءاللہ۔ بالکل، بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا، اور اصلاح صاحب آپ کا بھی۔ احمد صاحب، رمضان کا آپ کا کتنا ٹارگٹ ہے کہ کتنا آپ اماؤنٹ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں، اور آپ کا فائنل میسیج؟ یہ جی انشاءاللہ تعالیٰ کل بات ہو رہی تھی تو اصلاح صاحب، جاوید میاں داد صاحب، جہانگیر صاحب سب کراچی میں نکلیں گے روڈوں پہ۔ اچھا۔ اور پہلے بھی ابھی جیسے ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا تو یہ ہمارے اصلاح الدین صاحب نے 2 دن میں ہی 1 کروڑ روپے جمع کر کے دیے تھے۔ لوگوں کا جذبہ دیکھنے والا ہوگا۔ تو 27 رمضان کو ہم سب باہر نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ٹارگٹ یہی ہے کہ ہر آدمی 140 روپے جمع کرائے بینک میں، اور ہمیں دینے کی ضرورت نہیں، سیدھا بینک میں ہر بینک لے رہا ہے، وہاں جا کے کہنا ہے کہ جی ڈیم فنڈ میں پیسے ڈال دیں، وہاں ڈال دیں گے، رسید دے دیں، اور ہر پاکستانی اوورسیز $5 جمع کرائے۔ تو یہ بہت زبردست قسم کی بگننگ ہوگی، اور میں آپ کو ایک اچھی کیلکولیشن بتاتا ہوں کہ ہمیں $15 بلین چاہیے، 1500 ارب روپے، رائٹ؟ ابھی جیسے آپ نے سٹارٹ میں فرمایا کہ اوہ بہت پیسے، ایسا نہیں ہے۔ 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں، 10 ملین، اگر وہ $1500 دے دیں تو $15 بلین بنتے ہیں، اور 15 بلین آج نہیں چاہیے، وہ 5 سال میں چاہیے۔ تو اگر ہر سال $300 دے دے ایک آدمی اوورسیز رمضان میں، صرف $300، ایک ہی مہینے میں صرف ایک ہی مہینے میں $300 دے دے، آپ کے $15 بلین ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اس طرح کرتی ہیں۔ بہرحال ایک ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیم کے معاملے میں صرف اپنا محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ بہت شکریہ سر، جب آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور ہمارے لیجنڈز کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے اس انیشیٹو میں، تو ہم میں بھی جذبہ آتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس کاز کا حصہ بنیں گے، آپ بھی اس کاز کا حصہ بنیں، اور بار بار آپ کو رمضان میں ریمائنڈر دیتے رہیں گے۔ بالکل، تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں۔